السلام علیکم دوستوں، وہ دل جس میں وفا کا نور چمکتا ہو خدیجہ ہے، وہ دل جس میں وفا کا نور چمکتا ہو خدیجہ ہے، وہ دل جو مصطفیٰ کے عشق میں ڈھل جائے خدیجہ ہے۔ دوستوں، مکے کی گلیوں میں ایک نور چھپا ہوا تھا، ایک ایسا نور جس کے لیے زمانہ صدیوں انتظار کرتا رہا۔ اس وقت عرب کی سرزمین میں مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی، مگر کردار، ایمان اور خلوص کی دولت بہت نایاب تھی۔ اسی مکے میں ایک معزز، شریف النفس اور عقل و فہم کی ملکہ عورت رہتی تھی، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، قریش کی دولت مند ترین خاتون، مگر دل اتنا نرم جیسے شبنم، تجارت میں کامیاب مگر غرور سے کوسوں دور۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے قافلے شام و یمن کی طرف جاتے، مگر ان کے دل کی سب سے بڑی تمنا دنیاوی منافع نہیں بلکہ سچائی کی تلاش تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی، یہ دنیا سونے کے زیور سے نہیں، سچائی کے زیور سے روشن ہونی چاہیے۔ جب ان کے قافلے کے نگراں کے طور پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ایک عجیب سی روشنی جاگی۔ راستوں سے خبریں آئی کہ وہ نوجوان نہ جھوٹ بولتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے، اور تجارت میں ایمانداری ایسی کہ لوگ حیران ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام واپس آیا تو چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، بی بی، میں نے ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا، سورج کی گرمی میں بھی ان کے سر پر سایہ سا رہتا ہے، وہ لوگوں سے نرم بولتے ہیں مگر حق پر ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل تھمسا گیا، دل کے اندر ایک نور سا اترا۔ انہوں نے سوچا، یہ وہی شخصیت ہے جس کے لیے میرا دل بے قرار رہتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک پاکیزہ جذبے سے اپنی عزیز سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور یوں مکے کے آسمان پر ایک بابرکت نکاح کا چراغ روشن ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی دولت، اپنا گھر، سب کچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو خوشی کے تھے۔ اے اللہ، تو گواہ رہنا، میں نے دنیا کا سب سے سچا مرد اپنا لیا ہے۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں محبت کی وہ فضا قائم ہوئی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہ صرف بیوی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہارے، راحت اور سکون کا ذریعہ تھی۔ قرآن کی آیت وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کی کامل تفصیل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نظر آتی تھی۔ راتوں کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نرم ہاتھوں سے توشہ تیار کرتی، کپڑے لپیٹتی اور چپکے سے کہتی، اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کرتی ہوں کہ جو نور آپ کے دل میں ہے وہ ایک دن ساری دنیا میں پھیل جائے۔ یہ محبت، یہ وفا، یہ ایمان سب مکے کی ریت میں ایک نئی تاریخ لکھ رہے تھے۔ وفا کی داستان لکھی گئی ان کے کردار سے، وفا کی داستان لکھی گئی ان کے کردار سے۔ جہاں سجدے میں سکون ہے وہ گھر خدیجہ کا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک۔ غار حرا کی وہ گھڑی کائنات کی سب سے بڑی ساعت تھی جب اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ لیکن زمین پر یہ خبر جیسے ہی اتری تو لرز اٹھی، کیونکہ یہ دنیا اب ظلم سے نور کی طرف جا رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درزتے ہوئے گھر واپس آئے، چہرے پر نور بھی تھا اور خوف بھی تھا، زبان پر صرف ایک جملہ تھا، زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑایا۔ ان کے دل میں کوئی سوال نہیں، کوئی شک نہیں، بس ایک یقین تھا، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتائی کہ غار حرا میں ایک فرشتہ آیا جس نے کہا پڑھو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً جواب دیا، ہرگز نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، مظلوموں کا حق دلاتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے نبوت کے ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سہارا دیا۔ دوستو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو عیسائی عالم تھے تاکہ وہ اس وحی کی حقیقت بیان کرے۔ ورقہ نے سنا تو بولا یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، کاش میں اس دن زندہ رہوں جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر چہرے پر سکون تھا۔ انہوں نے کہا اگر دنیا تمہیں چھوڑ دے تو میں خدیجہ تمہارے ساتھ رہوں گی یا رسول اللہ۔ یہ وعدہ انہوں نے دل سے کیا اور عمر بھر نبھایا۔ دن گزرتے گئے، نبوت کا پیغام عام ہوا مگر مکہ کے سرداروں کو یہ برداشت نہ ہوا۔ ابو جہل، ابو لہب اور ان جیسے متکبر سرداروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پتھر پھینکے جاتے، گالیاں دی جاتی مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر فرماتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑی ہوتی، وہ کپڑے جھاڑتی، زخموں پر مرہم رکھتی اور مسکرا کر کہتی اللہ آپ کے ساتھ ہے میرے محبوب، یہ راہ مشکل ہے مگر منزل جنت ہے۔ دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دولت، اپنا وقار، سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ جب غلام آزاد کرنے کی بات آئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرا مال، میرا سب کچھ آپ کی امت کے لیے ہے، جو قید میں ہے آزاد کیجئے، جو بھوکا ہے اسے کھلائیے۔ انہوں نے اسلام کی پہلی مالی مددگار بن کر تاریخ رقم کی۔ جب اسلام کے نام پر لوگ دشمن بنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چوڑیاں، اپنے زیور، اپنے کپڑے تک بیچ ڈالے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد ہو سکے۔ وہ مکے کے امیروں کی طرح محلات میں نہ رہی بلکہ غریبوں میں، دین کے خادموں میں اور اہل ایمان کے ساتھ رہی۔ ایک دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے جواب میں کفار نے گھر کے سامنے مٹی پھینک دی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چپ چاپ جھاڑو اٹھایا اور خود وہ مٹی صاف کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ اللہ تم پر راضی ہو، تم نے جو صبر کیا اس کا اجر جنت میں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائی اور بولی مجھے دنیا کے محل نہیں چاہیے، اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو بس یہی کافی ہے۔ یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دکھ کے دنوں میں وفا کی وہ مثال قائم کی جو قیامت تک قائم رہے گی۔ اسلام کی بنیاد میں ان کی قربانیاں چمکتی ہیں، ان کا مال، ان کا سکون اور ان کا دل سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے وقف تھا۔ وفا کی دھوپ میں جلتی رہی مگر شکایت نہ کی، وفا کی دھوپ میں جلتی رہی مگر شکایت نہ کی۔ خدیجہ وہ ہے جنہوں نے صبر کو عبادت بنا دیا۔ جب مکہ کے سرداروں کو محسوس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رکنے والا نہیں، کہ وہ اب تو گھروں، کوچوں اور بازاروں میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں، تو دشمنوں نے ایک ظالمانہ فیصلہ کیا۔ قریش نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے قبیلوں پر سخت ترین سماجی بائیکاٹ نافذ کر دیا۔ لکھا گیا معاہدہ کعبے کی دیواروں پر لٹکا دیا گیا کہ کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی انہیں کھانا، پانی یا پناہ نہیں دے گا، حتیٰ کہ ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ختم کر دی جائے گی۔ اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مومن شعب ابی طالب ایک تنگ گھاٹی میں قید کر دیے گئے۔ وہاں نہ روشنی تھی، نہ راحت، نہ کھانا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کبھی مکے کی معزز ترین خاتون تھی، اب بھوک سے نڈھال بچوں کے ساتھ راتیں گزارتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد وہ ایسے بیٹھتی کہ اگر کوئی پتھر آ جائے تو انہیں نہ لگے۔ 3 برس کا وہ زمانہ اذیت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جسم کمزور پڑ گیا مگر ایمان پہلے سے
سے مضبوط ہو گیا۔ جب کھانے کا ایک دانہ بھی میسر نہ ہوتا تو وہ خود بھوکی رہ جاتی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی۔ وہ کہتی یا رسول اللہ میرا پیٹ خالی رہے تو رہے مگر آپ بھوکے نہ رہے۔ راتوں کو بچوں کے رونے کی آواز گھاٹی میں گونجتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے کراہتے، مائیں آنسو پوچھتی، کبھی درختوں کے پتے کبھی خشک چمڑا ابال کر کھلایا جاتا، اور ایسے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر ایک کو تسلی دیتی یہ آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، صبح ایمان ضرور طلوع ہوگا۔ دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خدیجہ کی حالت دیکھتے دل بھر آتا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ تم نے دنیا میں مجھ پر جو احسان کیے اللہ ان سب کو یاد رکھے گا، تمہارا رب تمہارے لیے جنت میں ایسا محل بنا رہا ہے جہاں نہ شور ہوگا نہ تھکن ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نرمی سے مسکرا کر کہا بس یہی کافی ہے یا رسول اللہ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ دوستو ایمان کی یہ روشنی اندھیرے میں بھی ماند نہ ہوئی۔ ان 3 برسوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال ختم کر دیا۔ وہ زیور جو کبھی مکے کی عورتوں میں شان سمجھا جاتا تھا اب راہ خدا میں قربان ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسلام کی تاریخ میں پہلی خاتون ہونے کا فخر تو پایا ہی مگر اس کے ساتھ پہلی قربانی دینے والی خاتون ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ آخر کار اللہ کی مشیت سے بائیکاٹ کا وہ معاہدہ ختم ہوا جب چند قریشیوں کے دل نرم پڑے اور معاہدہ چاک ہو گیا۔ سب لوگ شعب سے باہر آئے مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اب وہ خدیجہ نہیں رہی جو پہلے تھی، جسم کمزور چہرہ زرد مگر دل اب بھی چمکتا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھا تو دل بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ تم نے جس صبر کے ساتھ یہ ایام گزارے اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسے مقام پر فائز کرے گا جہاں فرشتے تم پر سلام بھیجا کریں گے۔ دوستو یہ الفاظ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی مجھے یہی کافی ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ یہ وہ لمحہ تھے جنہوں نے خدیجہ کے جسم کو تو کمزور کر دیا تھا مگر روح کو جنت کے قریب لے آئے۔ ان آزمائشوں کے بعد اب وقت قریب تھا، وہ لمحہ جب ان کا دل جو ساری عمر وفا میں دھڑکتا رہا آرام پانے والا تھا۔ وفا کے دیپ بجھتے نہیں چراغ جلتے ہیں، وفا کے دیپ بجھتے نہیں چراغ جلتے ہیں، خدیجہ کی محبت میں زمانے پلتے ہیں۔ دوستو شعب ابی طالب سے واپسی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کمزور ہو چکی تھی۔ وہ جو کبھی مکے کی شان ہوا کرتی تھی اور جسم سے نحیف مگر روح سے پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ 3 برس کی سختیوں، بھوک، پیاس اور نیند کی کمی نے ان کے بدن کو توڑ دیا تھا مگر ان کی آنکھوں میں اب بھی اطمینان تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا محبوب اپنے مشن میں ثابت قدم ہے اور وہ دین جس پر وہ سب کچھ قربان کر چکی ہیں اب مکے کی دیواروں سے نکل کر دلوں میں اترنے لگا ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چٹائی پر لیٹی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دل تھم سا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر زردی تھی، ہونٹ خشک تھے مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے پوچھا اے خدیجہ کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے دھیرے سے کہا یا رسول اللہ جسم کمزور پڑ چکا ہے مگر دل مطمئن ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ وہ وقت دیکھا ہے جب ساری دنیا دشمن تھی مگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسی اطمینان کے ساتھ اپنے رب کے پاس جاؤں۔ یہ سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ تم وہ ہو جن پر اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کے ذریعے سلام بھیجا ہے اور تمہارے لیے جنت میں ایسا گھر تیار کیا ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر نور سا چھا گیا۔ وہ بولی السلام علیکم یا رسول اللہ۔
پھر وہ خاموش ہو گئی، چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا جیسے اپنے رب سے باتیں کر رہی ہو۔ دن گزرتے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب بیٹھ کر ان کی خدمت کرتے، کبھی ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے، کبھی چپ چاپ ان کے لیے دعا کرتے۔ آپ کے دل پر یہ سب ایک بوجھ بن گیا تھا، کیونکہ خدیجہ صرف بیوی نہیں، زندگی کی سب سے بڑی تکیہ گاہ تھی۔ ایک شام جب مدینے کا سفر ابھی مقدر نہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے، ان کا ہاتھ تھاما، ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، اگر تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے جنت میں کیا انعام رکھے ہیں تو تمہارا دل خوشی سے بھر جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دھیرے سے کہا، یا رسول اللہ، میرا رب مجھ پر راضی ہو، یہی میرا انعام ہے۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہی اور بولی، یا رسول اللہ، میری ایک امانت ہے، میری بیٹی فاطمہ جب وہ بڑی ہو تو اسے بتانا کہ اس کی ماں نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اسے کہنا کہ میں اس دنیا سے خوشی سے جا رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنا سب کچھ ایمان پر قربان کر دیا۔ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیر گئے۔ آپ نے ان کی آنکھوں کو دیکھا، وہی آنکھیں جو پہلی وحی کے وقت انہیں تسلی دیتی تھی، وہی آنکھیں جو راتوں کو ان کے لیے دعا کرتی تھی۔ پھر خدیجہ نے آہستہ سے کہا، یا رسول اللہ، میں جا رہی ہوں، میرے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا نہ چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا، خدیجہ، تم دنیا کی سب سے بہترین عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے اور تمہارے لیے جنت کی تیاری کی ہے۔ دوستو، چند لمحوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی، لبوں پر اللہ کا ذکر آیا اور روح پرواز کر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر کپڑا ڈالا، پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، خدیجہ میری رفیقہ تھی، میری مددگار تھی، جب لوگ انکار کرتے تھے وہ میرا یقین کرتی تھی، جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا وہ میرے ساتھ رہی۔ اے اللہ، ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وہ لمحہ مکے کی تاریخ کا سب سے خاموش لمحہ تھا، زمین بھی گویا تھم گئی تھی۔ فاطمہ چھوٹی تھی، وہ ماں کے چہرے کو دیکھتی جاتی تھی اور روئے جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ جا کے بھی گئی نہیں، دل میں بسی رہی، وہ جا کے بھی گئی نہیں، دل میں بسی رہی، خدیجہ کی یادوں سے مدینہ ہرا رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا لمحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا زخم تھا جو پوری زندگی ختم نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا، پھر چپ چاپ کفن لپیٹا۔ کفن سادہ تھا، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی تھی، نہ ریشم تھا، بس سفید کپڑا اور پاکیزہ نیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خاموشی تھی مگر آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کو آخری بار دیکھا تو لبوں پر ہلکی سی لرزش ہوئی۔ آپ نے کہا، اے خدیجہ، تم نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب دنیا دشمن تھی، تم نے یقین کیا جب لوگ جھٹلاتے تھے، تم نے میرا سہارا بننے کے لیے اپنی دولت، اپنی راحت، سب کچھ قربان کر دیا، تم اللہ کے یہاں عزت پاؤ گی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکے کی قبرستان حجون میں دفن کیا۔ کوئی بڑی رسم نہیں، کوئی شور نہیں، بس آنسو، دعا اور ایک دل جو خالی ہو گیا تھا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں رکھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، اے خدیجہ، یہاں سکون سے رہنا، تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت کے گھر کا وعدہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک قبر کے کنارے بیٹھے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور ہونٹوں پر دعائیں، اے اللہ، میری خدیجہ پر رحمت فرما، وہ تیرے دین کی پہلی مددگار تھی، وہ میری زندگی کا نور تھی، تو انہیں وہ راحت دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ دوستو، یہ منظر دیکھ کر مکے کے لوگ بھی حیران تھے۔ جسے کبھی محمد الامین کہا جاتا تھا، آج وہ اپنے دل کی سب سے قیمتی ہستی کے بغیر تنہا لگ رہا تھا۔ ان کی وفات کے بعد نبی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ وہ گھر جو کبھی خدیجہ کی نرم آواز سے گونجتا تھا اب خاموش تھا۔ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی تحفے کی خوشبو محسوس کرتے جو خدیجہ پسند کرتی تھی، آپ کے چہرے پر اداسی آ جاتی۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، آپ خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں، حالانکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ جیسی کوئی نہیں، وہ مجھ پر ایمان لائی جب لوگ منکر ہوئے، انہوں نے میرا ساتھ دیا جب سب نے منہ موڑ لیا، ان کے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو قوت دی اور اللہ نے ان سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ یہ سن کر عائشہ خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جان گئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام دل میں ابدی ہے۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ دونوں ہی آپ کے سہارا تھے، اور اس سال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عام الحزن یعنی غم کا سال کہا۔ مکے کی گلیاں وہی تھی، کعبہ وہی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ روشنی ماند ہو گئی تھی۔ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھتے تو خدیجہ کے الفاظ کانوں میں گونجتے، اللہ آپ کے ساتھ ہے یا رسول اللہ۔ دوستو، ہر بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے بیٹھتے اور کوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوست آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام سے کھڑے ہو جاتے، ان کی باتیں سنتے، تحفہ دیتے اور کہتے وہ خدیجہ کی سہیلی ہیں اور خدیجہ کی یاد مجھ سے جدا نہیں ہوتی۔ ایک روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں بٹھایا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹی، تمہاری ماں دنیا کی بہترین عورت تھی، وہ ایمان، وفا اور قربانی کی مثال تھی۔ جب تم جنت میں جاؤ گی تو انہیں پہچان لو گی، وہ وہی ہوگی جن کے چہرے پر نور اور ہاتھوں میں سکون ہوگا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد ہمیشہ باقی رہی۔ دوستو، سال گزرتے گئے، اسلام مدینے میں پہنچا، جنگیں ہوئی، فتوحات ہوئی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کبھی کم نہ ہوئی۔ جب بھی کوئی قربانی یاد آتی آپ فرماتے یہ خدیجہ کے مال سے ممکن ہوا تھا۔ جب بھی کوئی سچائی کی بات ہوتی آپ فرماتے میری خدیجہ ہمیشہ حق پر کھڑی رہی۔ یہ محبت محض دنیاوی نہیں تھی، یہ روحانی تھی، ایسی کہ جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کیا، جہاں نہ شور ہے نہ تھکن ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے خود آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد الرسول اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پہنچا دو اور یہ بشارت دو کہ ان کے لیے جنت میں ایک ایسا گھر ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو کسی اور عورت کو نصیب نہ ہوا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہوئی، مگر ان کی محبت، صبر اور وفا کی خوشبو آج بھی اسلام کی فضا میں مہک رہی ہے۔ وہ جا چکی مگر دلوں میں بسا لی خود کو، وہ جا چکی مگر دلوں میں بسا لی خود کو، یہی تو خدیجہ ہے جنہوں نے عشق سکھا دیا۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کو برس گزر گئے، مگر ان کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر ہمیشہ زندہ رہا۔ مدینے کی گلیوں میں جب کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک ایسی خاموش مسکراہٹ آ جاتی جیسے دل کے اندر کوئی چراغ پھر سے جل اٹھا ہو۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت عزت دی، باتیں کی، مسکرائے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اس عورت کے ساتھ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے نرمی سے فرمایا، یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، جب وہ زندہ تھی تو یہ ان کے پاس آیا کرتی تھی، کیا میں اس سے محبت نہ کروں جس سے میری خدیجہ محبت کرتی تھی؟ یہ جواب سن کر صحابہ کرام خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں احساس ہوا کہ یہ محبت عام نہیں
نہیں، یہ وہ عشق ہے جو روح سے روح تک جا پہنچا ہے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کبھی جدا نہ ہوئی۔ جب آپ تنہائی میں دعا کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ضرور کرتے۔ آپ فرماتے، خدیجہ کی محبت اللہ کے لیے تھی، انہوں نے دنیا میں میری سب سے زیادہ مدد کی اور ان کے جیسا دل مجھے پھر نہ ملا۔ ایک رات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر آئی تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں۔ پوچھا، ابا جان کیا کوئی دکھ یاد آ گیا؟ آپ نے فرمایا، بیٹی میں تیری ماں خدیجہ کو یاد کر رہا ہوں، ان کی قربانیاں، ان کا صبر، ان کی محبت، وہ سب میرے دل میں ہمیشہ زندہ ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے کہا، ابا جان میں اپنی ماں کی دعاؤں کی خوشبو آج بھی محسوس کرتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، بیٹی وہ خوشبو ایمان کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرے اس کی یاد کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دنیا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ایک مثال تھی اور آخرت میں ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ثبوت۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ خدیجہ کو سلام کہتا ہے اور بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں اور زمرد کا محل ہے، جہاں نہ شور ہے، نہ تھکن اور نہ ہی غم ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو صرف اس کے لیے ہے جس نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی انتہا کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان لائی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی جب کوئی ایمان نہ لایا تھا، قربانی دی جب سب نے منہ موڑ لیا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت کھڑی رہی جب دنیا دشمن بن چکی تھی۔ اسی لیے قیامت تک جو بھی عورت ایمان، صبر اور وفا کی راہ اختیار کرے گی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام صرف اس زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کی عورت کے لیے ہے۔ وہ سکھاتی ہے کہ ایمان دولت سے افضل ہے، محبت صبر سے مضبوط ہے اور عورت کا سب سے بڑا مقام اس کی وفاداری ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ مال و دولت، حسن و جمال سب فانی ہے، اصل شان اس کی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں قربانی دے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں سکھایا کہ ایمان کا سفر آسان نہیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اسے کبھی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جنت کا وعدہ پا لیتا ہے۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ میں کسی وادی سے گزرتے تو کبھی کبھی رک جاتے، زمین کو دیکھ کر مسکرا دیتے۔ صحابہ کرام پوچھتے، یا رسول اللہ آپ یہاں کیوں ٹھہر گئے؟ آپ فرماتے، یہ وہ راستہ ہے جس سے خدیجہ میرے پاس آتی تھی، وہ میری زندگی کی روشنی تھی اور آج بھی ان کی یاد میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے، اے اللہ میری خدیجہ پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی قربانیاں اسلام کی بنیادیں بنی اور ان کی یاد امت کے دلوں میں ہمیشہ باقی رہے۔ یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، مگر ان آنسوؤں میں غم نہیں، شکر کا نور ہوتا تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ خدیجہ اب جنت کے باغوں میں راحت اور سلامتی کے ساتھ ہے۔ دوستو، یوں ختم ہوئی ایک ایسی کہانی جو ایمان، صبر، محبت اور وفا کی کامل تصویر ہے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ ایماندار عورت کا مقام دنیا کے کسی تاج سے بلند ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، محبت وہی ہے جو خدا کے لیے ہو، قربانی وہی ہے جو دین کے لیے ہو اور سکون وہی ہے جو ایمان کے سائے میں ہو۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر ان کی محبت، ان کی وفا اور ان کا نور آج بھی دلوں میں زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ وفا کی داستان لکھی خدیجہ نے جہاں میں، وفا کی داستان
لکھی خدیجہ نے جہاں میں محبت کی وہ مہر ہے جو مٹ نہیں سکتی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔